أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، بزرگ ساتھیوں، آپ سب کا استقبال ہے اس ہمارا عقیدہ نمبر کلاس نمبر 33 میں. الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پھر سے جمع کر لیا ہے آرام کے ساتھ، اچھی صحت کے ساتھ. ہم اپنے آرام گاہوں میں بابرکت علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. بابرکت علم اسی لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ سب سے افضل ترین علم ہے. انگلش، سوشل سائنس، یہ تمام چیزیں یہ تو ایک دنیاوی ہے، لیکن جو بابرکت علم ہے جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو، مسلمانوں کو اوپر اٹھاتا ہے، اور اسے حاصل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانوں کو، مسلمانوں کو ذلیل کرتا ہے. اور ہمیں یہ یاد رکھنا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا کے تمام لوگوں کو چھوڑ کر ہمیں اس علم کی مجالس میں بٹھا رکھا ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے ہمارے ساتھ. اس کے ساتھ ہمارا جو سبجیکٹ چل رہا ہے آپ کو یاد ہوگا، عقیدہ. اور اس میں لاسٹ کلاس میں ہم نے لا الہ الا اللہ کی شرطیں پڑھی تھیں. امید ہے کہ آپ نے جو پڑھا، جو سیکھا، جو جانا، وہ دل اور دماغ میں محفوظ رہے گا، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں ہمیشہ کے لیے یاد ہونی چاہیے، حتیٰ کہ ہمارے بچوں کو، ان کے بچوں کو، ان کی نسلوں تک یاد دلانا ہے کہ کیسا ہمارا عقیدہ ہو اللہ اس کے رسول کے بارے میں. بنا تاخیر کے سب سے پہلے ہم لاسٹ کلاس کے کوئز شروع کرتے ہیں. اور آج امید ہے اللہ سے کہ ہمارے خصوصی مہمان ہیں عبد الرحمن مشتاق، جو ہمارے دل کے بڑے عزیز ہیں. ان سے ہم ملاقات کریں گے انشاءاللہ. ہم ان سے بات کریں گے، دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے وہ ہم سے جڑتے یا نہیں جڑتے ہیں. اگر جڑتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں جڑتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کی مدد کرے ہماری کہ کبھی ان سے دوبارہ پھر بات کریں گے. اچھا، سب سے پہلا سوال تھا کہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کا کیا مطلب ہے. امید ہے کہ آپ نے دودھ کو گھر میں لے جا کر چیک کیا ہوگا اور اس میں سے پانی الگ کیا ہوگا، یا پھر یہ کہاوت کو کس طرح سے آپ نے سمجھا. یعنی جب یہ کہاوت کہتے ہیں تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، یعنی سچ کا پتہ چل جاتا ہے اور جھوٹ صاف نظر آ جاتا ہے. یعنی اس کا کہنے کا مقصد، مطلب، اس کی کہاوت، اس کا ترجمہ، اس کے معنی یہ ہے کہ سچ الگ ہو جاتا ہے اور جھوٹ الگ ہو جاتا ہے. ہم ایسے ہی جو عقیدے کا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں، یعنی ہمیں پتہ چل گیا ہوگا کہ عقیدے میں ملاوٹ انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے. ایسے ہی دودھ میں پانی ملانے سے دودھ پتلا ہو جاتا ہے اور اس کی جو کوالٹی ہے وہ بالکل لو ہو جاتی ہے. جب چائے بھی پیتے ہیں کہ دودھ، وہ ہم کہتے ہیں نا کہ کتنی پتلی چائے بنا دی، دودھ گاڑھا نہیں تھا کیا. تو یعنی دودھ پتلا ہونے کی وجہ سے بہت سارے نقصان ہیں. اسی طرح عقیدہ خراب ہونے کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں برباد ہیں. ہم بچپن سے کئی کہانیاں سنتے آ رہے ہیں کہ جن کی حقیقت ہم نے یہاں اس عقیدے کی کلاس میں سیکھا، کہ جیسے پریاں اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ. پرے، یہ بھی ہم کہتے ہیں کہ روح کا آنا جانا. اور فرشتے، انسان سے بات کرنا، اور فرشتے انسان کے تابع ہو جانا. نیچے فرشتے بالکل یعنی انسان جیسے چاہے فرشتوں کو حکم دے رہا ہے. اور چاند، سورج، تارے، یعنی جو زندہ ہے اس کی طاقت کیا ہے، مردہ کیا ہے اس کی طاقت کیا ہے. یہ تمام چیزیں ہم عقیدے کے سبجیکٹ میں پڑھ کر، سن کر آ رہے ہیں. الحمدللہ ہم نے کئی چیزیں اس میں سیکھی کہ تاروں کے بارے میں ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، چاند سورج کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، روح کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے. عقیدے کو
سیکھنے کا مقصد کیا ہوا، یعنی ہماری حالت کیا ہوئی، ہمیں فائدہ کیا ہوا کہ ہم نے اس عقیدے کے سبجیکٹ میں سیکھا کہ جب تک ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی، یعنی کوئی ثبوت نہیں ملتا، تو ہم کسی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ یعنی اگر کوئی ثبوت ملتا ہے ہمیں قرآن و احادیث سے دین کے معاملے میں، تو پھر ہم اس پر چلیں گے، ورنہ اس چیز کو ہم رد کر دیں گے، اس چیز کو ہم نہیں مانیں گے۔ اس عقیدے کے سبجیکٹ میں ہم نے سیکھا، ہم نے جانا، ہم نے پڑھا کہ کوئی چیز کتنی بھی بابرکت ہو، جب تک اس کی برکت ثابت نہیں، ہمارے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جیسے لوگ کہتے ہیں فلاں فلاں پتھر یا فلاں فلاں پانی، فلاں فلاں جھاڑ بابرکت ہے، لوگ اسے جاتے ہیں، چومتے ہیں، چپکتے ہیں، اس کے سامنے گرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اپنی تمنائیں، اپنی خواہشات، اپنی دعائیں اس کے ساتھ موڑ دیتے ہیں، پھیر لیتے ہیں، جڑ جاتے ہیں۔ تو جب اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی اس کی دلیل ہی نہیں، تو پھر ہم ایسی چیزوں کو نہ مانیں گے، اور نہ ایسی چیزوں کو ہم کسی کے سامنے شیئر کریں گے کہ یہ چیز بابرکت ہے، جب تک ہمیں کوئی ثبوت نہ مل جائے قرآن و سنت سے۔ اگر کوئی شخص کہے بھی کہ دیکھیے آپ کتنے بڑے بیمار ہو، یعنی آپ کے پاس مال نہیں، آپ کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، آپ فلاں فلاں پتھر پر جاؤ، فلاں فلاں مزار پہ جاؤ، فلاں فلاں جگہ پر جاؤ، فلاں فلاں بزرگ کے پاس جاؤ، فلاں امام کے پاس جاؤ، تو ہم کہیں گے کہ تمام جو بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانی ہیں، اولاد نہ ہونا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، کسی انسان کو، کسی جن کو، کسی فرشتوں کو کوئی اختیار ہی نہیں کہ ہمیں کوئی چیز عطا کریں۔ یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاس ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی غیبی طاقت ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ یعنی اگر کوئی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا، ان کی چپل بھی بابرکت ہے، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی بھی بابرکت ہے، ہم کہیں گے جب تک انبیاء تھے ان کی چیزیں بابرکت تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو زخم لگ جاتا تو اپنا تھوک لگاتے اور اللہ سے دعا کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شفا دیتا۔ کھانے کے ماندے ہوتے تو ایک پلیٹ میں، یا پھر آپ دیکھ لیں کہ جو جس طرح بریانی کی پلیٹ ہے، ایک پلیٹ میں ایک بندہ کھاتا ہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور ایک ایک ٹائم میں 10 20 40 50 60 یعنی اتنے صحابہ نے کھانا آرام سے کھایا۔ یہ برکت کہاں سے تھی؟ یہ خاص انبیاء اکرام کی تھی۔ اب انبیاء اکرام چلے گئے، موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، لیکن اب اگر کسی کو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ملتی ہے، یعنی تو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو مارا تھا اور سمندر کے 2 ٹکڑے کر دیے، اب اگر کسی کو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ملے گی تو وہ کہے گا کہ میں بھی جاؤں گا انڈین اوشن میں، ایک لاٹھی ماروں گا، پیسیفک اوشن کو الگ کر دوں گا، انڈین اوشن کو الگ کر دوں گا، بیچ میں سے راستہ بنا دوں گا، آسٹریلیا چلا جاؤں گا۔ یہ پھر صرف کہنے کی باتیں ہیں، ایسا ناممکن ہے۔ یعنی ہر چیز کا ایک وقت مقرر تھا، اور وہ وقت موسیٰ علیہ السلام کا گزر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت گزر گیا۔ اب اگر کوئی بھی شخص، حتیٰ کہ اگر کوئی نبی بھی آنے کا ناممکن ہے، صرف عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اگر کوئی نبی بھی آئے گا تو انہیں کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چلنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ، اپنا دین جو بائبل تھا، جو شریعت تھی، وہ نہیں لے کر آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے طور پر آئیں گے۔ دجال کو قتل کرنے کا، نبی آنے کا مقصد تھا دجال کو قتل کرنا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، کہ ٹاپک الگ ہو رہا ہے لیکن سمجھاؤں آپ کو سمجھانے کے لیے، کہ دجال کو صرف ایک نبی ہی قتل کر سکتا ہے، عام انسان میں وہ طاقت نہیں۔ تو اسی لیے جو پوری پلاننگ ہے، پوری جو میتھمیٹکس، جو پلاننگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تدبیر، یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے بنایا، حکمت سے ہمیں سکھایا، حکمت سے یہ تمام چیزیں کی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام میں آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ جب ہم یہ تمام باتیں بات کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، جب ہمیں پتہ چل گیا عقیدہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے، کیسے بابرکت چیزوں سے ہم کیسے ان کو سمجھے، تو اگر کچھ سمجھانے والے سمجھائیں گے کہ آپ کہتے ہو کہ انسان بابرکت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت چیزیں نہیں ہیں، قرآن بھی تو برکت ہے، قرآن پڑھنے سے تو ہمیں برکت حاصل ہوتی ہے، جیسے زمزم میں شفا ہے، قرآن میں شفا ہے، شہد میں شفا ہے، یہ تمام چیزیں، وہ تمام چیزیں گھمانے کے لیے، پھرانے کے لیے۔ لیکن ہم نے اس عقیدے کے سبجیکٹ میں سیکھا، جو سب سے بڑی، جو اہم چیز ہے، کہ جب تک ہمیں کوئی چیز کی دلیل، ثبوت قرآن و سنت سے نہیں ملتا، ہم اس چیز کو نہیں مانیں گے، اس چیز پر نہ عمل کریں گے، اور نہ اس چیز کو کسی کے سامنے شیئر کریں گے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس عقیدے کے سبجیکٹ میں
کیا سیکھا اسے یاد رکھنا ہے کہ جب تک کوئی بھی عمل نہیں کریں گے جب تک ہمیں اس کی دلیل قرآن و سنت سے نہ ملی ہو۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ عصر کی نماز 5 رکعت ہے، آپ کہو گے ٹھیک ہے ہم 5 رکعت ماننے کے لیے تیار ہیں، ہمیں دلیل پیش کرو، ہمیں ثبوت دو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی 5 رکعت نماز پڑھی۔ تو میں ایک دلیل دوں گا آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی رکعت اس طرح سے دی، لیکن وہ دلیل فٹ ہی نہیں ہوگی کیونکہ وہ جھوٹی دلیل ہے، وہ اپنی منمانی ہے، یا میں نے صرف اپنی باتوں سے من گھڑت بنا لیا۔ تو اسی لیے ہر چیز عقیدے سبجیکٹ میں ہم نے جو سیکھا، سب سے اہم سب سے ضروری چیز کہ ہر چیز کی دلیل ثبوت ہمیں پروف چاہیے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ مثال دیتے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ایسا ہوتا ہے، یعنی دین کیا ہے ہمیں پتہ چل گیا، جیسے کہ دودھ، اور پانی کیا ہے دین میں کوئی نئی چیز پیدا کرنا، نئی چیز بنانا۔ دودھ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایک تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لوگوں نے کچھ اور الگ ہی سمجھا، کچھ الگ ہی جانا، کچھ الگ ہی طور پر اس پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن کس چیز کا حکم دیتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے کچھ ایسے لوگ ہیں جو قرآن کے خلاف جا کے کام کرتے ہیں، قرآن کا حکم چھوڑ کر کسی اور کی بات مانتے ہیں۔ یعنی ہمیں صاف پتہ چل گیا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے اور شیطان کیا چاہتا ہے، ہمیں یہ صاف پتہ چل گیا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی جو مثال تھی کہ یہ نہ کرے کہ آپ ایک لوٹے میں دودھ لے لے، ایک لوٹے میں پانی لے لے، اس کو الگ کرنے میں لگ جائے۔ ہمیں بس مثال تھی، یہ کہاوت تھی کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی، کہ ہم دیکھ لیں کہ ہم عقیدے میں کیسے ہیں، اللہ کس چیز سے راضی ہے اور شیطان کس چیز سے خوش ہوتا ہے۔ اور ہم یہ تمام چیزیں سیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ اب اگر یہ سیکھنے کے بعد بھی ہمارے اندر تبدیلی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دودھ میں جو پانی ملا ہے ہم وہی دودھ پیتے ہیں، ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا کہ دودھ پتلا ہے یا گاڑھا ہے، ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا کوئی چیز سے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، ہم وہ کام چھوڑ دیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور جب بندہ دین کے نام پر ایسے کام کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو ناپسند ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حدودوں کو پار کرتا ہے، توڑتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جب ناراض کرتا ہے تو بندے کا کام تمام ہو جاتا ہے۔ یعنی بندے کا جب مر جاتا ہے تو پھر اس کا سمجھیے اس کے لیے خبر ہی قیامت ہے۔ سوال نمبر دوسرا، اللہ کے بارے میں ہمیں یعنی اللہ کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ کون ہے ہمارا رب؟ جی ہاں، جاننا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے، اس کا کمال کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، وہ کہاں رہتا ہے، یہ تمام چیزیں جاننا ہے، اور یہ تمام چیزیں اس عقیدے کے سبجیکٹ میں ملیں گی ہمیں۔ ورنہ خبر قدر جب فرشتے آئیں گے سوال پوچھیں گے برزخ میں کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تو پھر پتہ چلے گا کہ میرا رب تو عبداللہ ہے، میرا رب تو فیصل ہے، میرا رب تو اسامہ ہے، میرا رب تو فلاں ہے، میرا فلاں ہے۔ جب ہم اللہ سے زیادہ اللہ سے محبت کم کر کے کسی اور سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو پھر ہماری زبان پر اسی کا نام نکلے گا۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کریں۔ سوال نمبر تیسرا، کیا ہمارا مسلک، ہماری جماعت، ہمارے امام پہلے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا کہ کس کی اطاعت کرنی ہے، نہ امام کی، نہ کسی مسلک کی، نہ کسی جماعت کی، نہ کسی کسی پیر کی یا پھر کسی اور کی، سب اپنی جگہ نیک، لیکن یہاں پر ہمیں صرف حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ احادیث جو ہم بار بار سنتے ہیں، بار بار ہمارے دل و دماغ میں جاتی ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا کہ جب تک وہ شخص کا ایمان مکمل نہیں کہ وہ سب سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، یعنی اس پر فرض ہے کہ سب سے پہلے وہ میری اطاعت کرے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق بھی دے دیا، کاپی بھی دے دی، لکھ کر بھی دے دیا، سکھا بھی دیا کہ کس کی اطاعت کرنی ہے، ہمیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اب اس کے بعد بھی اگر ہم کسی اپنی امام کی یا کسی جماعت کی یا کسی مسلک کی یا پھر کسی مولوی کی، کسی کی باتوں میں ہم اگر آ جائیں گے تو پھر یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بتا دیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں میں ہمیں مل گئی کہ کس کی اطاعت کرنی ہے اور ہمیں کس کے پیچھے چلنا ہے۔
سوال نمبر 4، اب کرسمس کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے؟ تو آپ لوگوں کے جواب مجھے ملے، لیکن بہت کم جواب آ رہے ہیں آپ کی طرف سے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ حرام ہے، یعنی یہ سب سے پہلے جب کرسمس کا نام آئے تو یہ آپ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گالی دینے والا دن ہے۔ یعنی کافر عید مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اولاد ہوئی، نعوذ باللہ۔ ہمیں اس لفظ سے خود نفرت کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی بتانا ہے کہ میرے بچوں، ہمارے بچوں، یہ جو دن آتا ہے دسمبر والا دن، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو لوگ گالی دیتے ہیں، تو ہمیں انہیں بتانا ہے۔ سوال نمبر 5، لا الہ الا اللہ کی 7 شرطیں آپ نے لکھی ماشاءاللہ، پھر بھی میں ایک بار پڑھ لوں کہ سب سے پہلی شرط لا الہ الا اللہ کے معنی جاننا، اور دوسری شرط اس پر پوری طرح سے یقین رکھنا، تیسرا اس کلمے کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے تقاضے پورے کرنا، چوتھی شرط اس کلمے کو بغیر کسی تکبر اور انا کے قبول کرنا، پانچویں شرط اس کلمے پر مخلص ہو کر چلنا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خالص، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص، اور چھٹی شرط اس کلمے کو سچے دل سے، دل کی گہرائی سے ماننا، یعنی ہمیں پڑھ کر آئے ہیں کہ اوپر کے دل سے نہیں، دل کی گہرائی سے، اور ساتویں شرط اس کلمے کی بنیاد پر دوستی، اس کلمے کی بنیاد پر دشمنی۔ یہ ہم پڑھ کر آئے ہیں، جان کر آئے ہیں کہ دوستی کس سے کرنی ہے اور دشمنی کس سے کرنی ہے، پھر ہمارے ساتھ یہ نہ ہو جائے کہ اللہ سے زیادہ کافروں سے محبت ہو جائے۔ سوال نمبر 6، چھوٹا شرک کسے کہتے ہیں؟ جسے ریاکاری کہتے ہیں، اسے چھوٹا شرک کہتے ہیں۔ اس کو میں نے جان بوجھ کے آپ کو دیا تاکہ آپ تھوڑا سا ایکٹیو ہو جائیں اور دماغ تھوڑا کھولے۔ اگر سوال ٹاپک سے ہٹ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹاپک کے پاس آئے اور دماغ کو اپنے ایک جگہ کریں۔ سوال نمبر 7، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کو آزماتا ہے؟ جی ہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کو آزماتا ہے۔ کیوں آزماتا ہے؟ تاکہ ان کے جنت میں درجے بلند کریں۔ یعنی ہم نے پہلے بھی بتا کر آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بندے کو جان بوجھ کر تکلیف دیتا ہے، جان بوجھ کر اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے اس درجے پہ نہیں پہنچتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اس درجے پہ بھیجنے کے لیے اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، اور جب وہ آزمائش پہ پاس ہو جاتا ہے تو پھر کہاں جاتا ہے؟ جنت میں۔ سوال نمبر 8، کافروں سے دوستی نہ کرو، کس نے کہا، کیا کہا؟ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر غالباً 51 میں فرماتا ہے، اے ایمان والوں، یہود اور نصارہ سے دوستی نہ کرو، کہ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ یہود اور نصارہ اور جتنے کافر ہیں ان سے دوستی نہ کرو، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، حتیٰ کہ یہ تمہارے دین سے بغض رکھتے ہیں۔ یعنی تمہارے دین سے بغض رکھتے ہیں کہ تم مسلمان ہو لیکن تمہارے دین سے بغض رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں کہ مومن کافر کے ساتھ دوستی کرے، یعنی مومن دلوں کے راز کافر کے ساتھ شیئر کرے۔ مومن کے لیے گوارا نہیں کرتا کہ کافر نجس اس کے گھر میں آئے، کھائے پیے، اس کے ساتھ محبتی باتیں کرے، اس کے بستر پہ بیٹھے، اس کے صوفے پہ بیٹھے، اس کے چادر پہ بیٹھے۔ یعنی نجس اور گندی چیز اور پاک چیز میں فرق ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کافر نجس ہے، ناپاک ہے۔ یعنی کوئی اگر شخص مسلمان ہوتا ہے تو مسلمان ہونے کے ساتھ اسے غسل کا حکم دیتے ہیں، کیونکہ جو مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد جب غسل لیتا ہے تو پھر پاک ہو جاتا ہے، اسی لیے یہ نجس ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید قرآن مجید کی آیت امتحانہ آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے کہ تم ان کے ساتھ دوستی نہ کرو، یعنی ان کے ساتھ میل ملاپ نہ کرو جنہوں نے تمہارے دین کے بارے میں تم سے لڑائی کی ہے، یعنی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، تمہارے نکالنے میں اور لوگوں نے مدد کی ہے، تو ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرو، وہ لوگ ظالم لوگ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی شخص کا، چاہے وہ مسلمان ہو یا پھر باہر والا ہو یا پھر کوئی غیر مسلم ہو، احترام ان کا کرنا ہے، ان سے بات چیت ہمیں کرنا ہے۔ ایک بات چیت کرنا ہے ایک انسانیت کے طور پر یہ جائز ہے، یا جیسے ڈیوٹی پر یا پھر اسکول میں یا پڑوسی ہے، ہمیں تمام لوگوں کا احترام کرنا ہے، لیکن محبت اپنی جگہ، اسلام دین اپنی جگہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اپنی جگہ، کافر کے ساتھ دوستی دشمنی اپنی جگہ۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، جو ہمارا دوست کافر ہے وہ بھی کہتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ غیر اللہ کا کھانا مت کھاؤ، ٹھیک ہے،
لیکن جب ہمارا دوست کہتا ہے کہ دیکھو ہیپی کرسمس، اس کی جب کیک لا کر دیتا ہے یا دیوالی کا یا پھر کوئی اور چیز کا، ہم وہ بھی کھاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یا تو مومن نہیں، یا تو پھر ہم قرآن مجید پہ یا تو عمل نہیں کرتے، یا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے نہیں، عمل نہیں کرتے۔ ہمیں یہ نہیں کرنا کہ ہم ایک انسان سے نفرت کریں، ہمیں اس عمل سے نفرت کرنا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ بھئی دیکھیے آپ ہمیں ایسے کہہ رہے ہو کہ دیکھو آپ اس انسان سے نفرت کرو یا اس مذہب سے نہیں، ہمیں اس انسان سے نفرت نہیں کرنی، اس عمل سے کرنی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص سگریٹ پیتا ہے تو ہمیں سگریٹ سے نفرت ہونی چاہیے، اس انسان سے نہیں، سمجھ آیا؟ ایک شخص شراب پیتا ہے تو ہمیں شراب سے نفرت ہونی چاہیے، شراب پینے والے سے نہیں۔ ایسے ہی غیبت کرنے والے سے ہمیں غیبت سے نفرت ہونی چاہیے، غیبت کرنے والے سے نہیں۔ اسی طرح ہمیں انسان سے نفرت نہیں، جو انسان عمل کرتا ہے اس سے نفرت ہونی چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا جو عقیدے والا سبجیکٹ ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہوگا، اور جس طرح ہم نے لا الہ الا اللہ کی شرطیں پڑھی تھی، جانی تھی، سیکھی تھی، اس پہ ہمیں ضروری ہے کہ اس کو یاد کرے، دہرائیں۔ ہمارے ساتھ عبد الرحمن بھائی الحمدللہ وہ جڑ گئے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے رہنمائی لیتے ہیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ کلاس کو اختتام پر لے جائیں گے انشاءاللہ۔ بس ایک بار تھوڑا سیٹ کر لوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ عبد الرحمن بھائی کو ان کا مائک ہم کھولیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم عبد الرحمن بھائی۔ جی، جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، جو ہمارے بھائی ہیں عبد الرحمن مشتاق، وہ ہم سے جڑ گئے۔ انشاءاللہ ہم جو سوال تھا پچھلی کلاس میں ہمارا کہ انسان گناہ کرتے کرتے جو شیطان کا ٹارگٹ تھا، شیطان نے اسے پھنسا لیا کہ گناہ میں 20 سال 30 سال اور 40 سال اس نے اپنی زندگی گزار دی۔ گزارنے کے بعد ایک بار جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معاف بھی کر دیتا ہے، یعنی شیطان کا جو ٹارگٹ تھا، جو پلان تھا، اس پہ پانی پھیر دیا۔ تو یہ سوال تھا، اور سوال کرنے کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سوال کو ہم دوبارہ انشاءاللہ اس سوال پر بات کریں گے، کیونکہ یہ سوال بڑا ضروری ہے کہ آج انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مایوس ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ تو اس سوال کو ہم ہمارے جو بھائی عبد الرحمن مشتاق ان سے سوال کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ان کا تعارف کرتے ہیں کہ وہ ہمارے جو شیخ ہیں ان کے اسٹوڈنٹ ہی ہیں، اور ماشاءاللہ دینی معاملات میں ہمارے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ہر قدم پر ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ان کی تمام محنتوں کو قبول کرے۔ انشاءاللہ پہلے ان سے بات کرتے ہیں، سوال کا جواب ان سے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ کلاس کو اختتام کی طرف لے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الرحمن بھائی کیسے ہو آپ؟ کیسی ہے طبیعت آپ کی؟ ٹھیک ہے بھائی؟ الحمدللہ بخیر، آپ سنائیں؟ جی الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیکھی، واللہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور ہمارا آپ نے دل خوش کر دیا کہ آپ یہاں پر ہیں۔ بس دین کی کتنی بھی خدمت ہو جائے ہم سے، وہ وقت جو ہے ضیاع نہیں ہوتا بالکل۔ اچھا، یہ ہے کہ آپ کی آواز تھوڑی سی سلو آ رہی ہے، کہ تھوڑا سا مائک قریب کر لیں یا سیٹ کر لیں۔ جی جی، اب ٹھیک آ رہی ہے آپ کو؟ جی تھوڑی پہلے سے بہتر ہے الحمدللہ۔ اچھا ہاں عبد الرحمن بھائی، ہمارا ٹاپک چل رہا تھا عقیدے والا، اور اس میں ایک سوال تھا ہمارا کہ شیطان ایک انسان سے 20 سال 30 سال تک گناہ کرواتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پل بھر میں معاف کر دیتا ہے۔ تو ہم نے سوال کیا تھا وہ ایسی کون سی نیکی ہے، ایسا کون سا عمل ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دیتا ہے؟ تو پھر ہمارے بھائی بہنوں نے ہمیں جواب دیا تھا کہ وہ معافی توبہ ہے۔ اب اسی ٹاپک پر ہم تھوڑا آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ واقع ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے صرف معافی مانگنے سے؟ اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کے عدل ہونے کے بارے میں بات کرنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہے، کہ کس شخص کی جو ہے توبہ قبول کرتا ہے اور کسی قبول نہیں کرتا۔ سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کسی تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا، جتنا کہ وہ بیئر کر سکتا ہے اتنا ہی اس کو تکلیف دیتا ہے۔ تو ہر ایک گناہ جو ہماری زندگی میں وہ ایک تبدیلی لے کر آتے ہیں۔ سب سے پہلے عدل کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اتنا ہی تکلیف دیتا ہے، اتنی مصیبت لے کے آتا ہے جتنا وہ بیئر کر سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کا اخلاص دیکھتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے جہنم بھی اللہ تعالیٰ کے عدل سے پیدا کی گئی ہے، اور جنت بھی اللہ تعالیٰ کے عدل سے پیدا کی گئی ہے، کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ظالم ہیں جو معصوموں پر ظلم کرتے ہیں، اور دنیا میں کتنی بڑی سزا مل جائے، وہ ظلم کا جو ہے ان کو وہ سزا مل ہی نہیں سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کو جہنم میں نہ بھیجے۔ تو حتیٰ کہ اللہ کا جہنم کو بنانا جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عدل سے ہے۔ اور ایسے بھی لوگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں جو بار بار گناہ کرتے ہیں، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے جنت بنائی ہے۔ حتیٰ کہ حدیث میں کیا ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر پوری کی پوری انسانیت کو ختم کر کے ایک نئی انسانیت بناتا ہے جو بار بار گناہ کریں اور بار بار اللہ کے پاس واپس آئیں، اور یہ ادا اللہ تعالیٰ کو نہایت بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پروپورشن میں بنائی ہے۔ تو اگر ہم عدل کی بات کریں تو صرف انسانات میں، حیوانات کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو حتیٰ کہ دانت جس اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیے ہیں، جو چیر پھاڑ والے جانور ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے دانت دیے ہیں جس سے وہ چیر پھاڑ کر سکتے ہیں، اور اگر وہ نباتات یعنی کہ صرف پلانٹس کھانے والے اینیمل ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے دانت دیے ہیں جو ایک دم فلیٹ ہیں، جو ان کو ہیلپ کرے کہ وہ آرام سے سبزی کھا سکیں۔ جو اللہ تعالیٰ اتنی باریکی سے ہر ایک اعضا ہمارا اس طرح بنائے کہ جس طرح ہمیں اس کو استعمال کرنا ہے اسے اسی اور اتنی مقدار کے اندر۔ اور ایسے بھی جانور ہیں جو کچھ زمین پر رہتے ہیں، کچھ آسمانوں پہ اڑتے ہیں، اور کچھ جو ہے سمندر کے اندر رہتے ہیں۔ سب کو اسی طرح اڈیپٹڈ بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ جس کو جتنی ضرورت ہو۔ ہمیں جینے کے لیے ہمیں آکسیجن کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ناک دیا جس سے ہم آکسیجن کھینچتے ہیں۔ اب جو جانور پانی میں رہتا ہے اس کو آکسیجن اللہ تعالیٰ نے پانی کے تھرو ہی دینا کس طرح شروع کیا، ان کے لیے گلز ہوتے ہیں، وہ گلز کھلتے ہیں اور بند ہوتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ سبحانہ کی تخلیق ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کو زندگی میں ایک موقع ضرور دیتا ہے، اس لیے وہ عدل ہے۔ اب جیسے ہم گناہ کریں ہماری پکڑ ہو جائے تو ہم میں سے کوئی بھی باقی نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ ایک مہلت دیتا ہے، ایک وقت دیتا ہے۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ توبہ کے دروازے تب کھلے ہیں جب تک جو سورج جو ہے مشرق سے نہ واپس طلوع ہو، ورنہ مشرق میں جو ہے وہ اشراق ہوتا ہے، یعنی کہ اس سے سورج طلوع ہوتا ہے، جب وہاں پر وہ غروب نہ ہو تب تک جو ہے ہمارے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ اور اگر توبہ کے دروازے ہمیں تب تک کھلے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس توبہ کے دروازے تک پہنچیں، کیونکہ جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں ہمارے اوپر ایک کلنک لگ جاتا ہے۔ قرآن میں کیا آتا ہے کہ ہمارے دل پہ ایک طرح کا ایک ڈاٹ آتا ہے، بلیک ڈاٹ آتا ہے، پھر ہم وہ گناہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے کہ آج توبہ کر لے، کل توبہ کر لے، پرسوں توبہ کر لے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ توبہ نہیں کرتا، وہ گناہوں میں پڑتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے کیا کرتا ہے، اس کے دل کو پورا ایک زنجیروں سے جکڑ دیتا ہے کہ وہ توبہ کی اس کے بعد صلاحیت ہی چلی جاتی ہے، تو ہم گناہوں میں اتنے نہ پڑ جائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم سے توبہ کی صلاحیت ہی چھین لیں۔ تو اکثر ہم دعا کریں تو ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ توبہ طائب ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، کہ ہم زندگی میں اتنے بزی ہیں، ایسے بھی لوگ جو زندگی میں اتنے بزی ہوتے ہیں انہیں توبہ کرنے کی فرصت بھی نہیں ہوتی، تو ہم یہ بات کر رہے ہیں، یہ بات سن رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی توفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا کہ اس کے بارے میں بات کریں کہ ہم اللہ کی طرف جتنے بھی ہم نے گناہ کیے ہیں، جتنے ہی بڑے گناہ ہوں، ہم اللہ کی طرف لوٹ کر اس مہلت کے اندر ایک گیم ہم بچپن میں کھیلتے ہیں جس میں سٹارٹ ہوتی ہے اور اینڈنگ ہوتی ہے اور آخری میں گیم اوور ہو جاتی ہے۔ اب گیم کے اندر آپ ریسٹارٹ کر سکتے ہیں جب تک وہ کنسول چل رہا ہے، جب اس کی پاور آف ہو جائے گی تب واپس آپ گیم ریسٹارٹ نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائی یہ کچھ ہمارا مختصر زندگی کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ مہلت دی ہے اپنے عدل انصاف کے ساتھ کہ اس موقع کے اندر اللہ تعالیٰ کی زندگی کے اندر جو ہمیں سانسیں دی ہیں اس کا فائدہ اٹھا کر ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اللہ کی عدل اور مہربانی جو رحمان ہے اس کا فائدہ اٹھا کر اللہ کی طرف ہم لوٹیں۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک ابراہیم بھائی، عبدالرحمن بھائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اخی میرا ایک سوال تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والا ہے، یہ میں نے ہمارے بھائی بہنوں بچوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ پچھلے ہم 2 ایپیسوڈ پہلے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری سزا پر ہماری ٹانگ توڑ دے گا، تم نے چوری کی ہاتھ ابھی توڑ دیے، بری بات کہی تمہاری زبان کھینچ لی، تو اور اگر بری نگاہوں سے دیکھا تو ابھی اسی کو اندھا کر دیا، اگر کسی بری جگہ پر چلے گئے یا بری چیز کھا لیا، حرام چیز کھا لی تو تبھی پیٹ پھٹ گیا اور آدمی مر گیا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ عدل و انصاف، تو آپ کے جب زبان سے سنا تو یہ بھی چیز ان بھائی بہنوں کو یاد ہو گیا ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہے۔ اچھا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے بے شک، تو جب تک زندگی باقی ہے، مرنے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے جب تک زندگی اینڈ ہے، تو ہمیں کوئی ایسی مثالیں دے کہ کوئی انبیاء اکرام کو بھی کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معافی دی، یا پھر قرآن مجید میں ایسے کوئی ذکر آتا ہے تاکہ ہمارے بھائی بہنوں کو پتہ چلے کہ معافی کے دروازے کس کے لیے کھلے ہیں، کس کے لیے کھلے تھے، کب تک رہیں گے۔ جی، قرآن کریم میں کئی واقعات ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ انسان کا مطلب کیا ہے، نسیان سے، کہ خطا کاری کا پتلا، کہ انسان ایسے دنیا میں کوئی بھی نہیں اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، صرف انبیاء جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں اور ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، خطا ہو سکتی ہے۔ اس سے ہم شروعات کرتے ہیں آدم علیہ السلام، جس سے ہم سب
کی پیدائش وہاں سے شروع ہوئی ہے. انہوں نے تو جنت میں ہی پہلی غلطی کر دی تھی، پہلی نافرمانی کر دی تھی، جس کے بدولت ہم شاید دنیا میں سارا معاملہ جو ہے شروع ہوا. پر جب دنیا میں آئے تو دنیا سے واپس جنت کا سفر انہوں نے کس طرح طے کیا. انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میں ظالم ہوں، میں نے اپنے اوپر اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے، اگر تو نہیں معاف کرے گا تو تیرے سامنے کون معاف کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ دعا اتنی محبوب اتنی پیاری لگی کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہے کہ انسان ہزار غلطیاں کرے، اللہ تعالیٰ غصہ آئے گا، پر ایک نیکی کر لے تو اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہو کر انہیں واپس جنت میں بلا لیتا ہے. اسی طرح ہم آگے جاتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کے جو ہیں سب سے چھوٹے بھائی بن یمین تھے، اور وہ سب سے سیکنڈ چھوٹے بھائی تھے، اور باقی تمام کے تمام بھائیوں نے سازش کی، ان کو کنویں میں پھینکنے کی کوشش کی، اور بہانہ بنایا کہ ایک ولف نے ان کے جو ہے کپڑوں کو چیر پھاڑ کر کے ان کو مار دیا. پھر ان کو یعنی کہ بازار میں بیچا بھی گیا، آگے ان پہ الزام بھی لگا گیا. ایک کے بعد ایک الزام لگتے گئے، پر انہوں نے یوسف علیہ السلام نے اپنی ہمت نہیں ہاری، اللہ کی طرف امید رکھی. اور توبہ طائب کا سب سے ہم نے رکن آپ کو بتایا ہے، آپ نے اللہ سے نا امید کبھی نہیں ہونا. آپ دعا کریں 1 بار 2 بار 3 بار، ہمیشہ مغفرت کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں. کبھی یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا سن نہیں رہا، کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہماری دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی. آپ اخلاص سے صرف دعا کرتے رہیں. تو ایسا وقت آیا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی، ان کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے ندامت ڈالی، وہ بھی اپنے بھائی کے سامنے گئے. اور یوسف علیہ السلام چاہتے تو ان سب کو پھانسی پہ سولی چڑھا سکتے تھے، پر انہوں نے کیا کیا کہ وہی کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ان سب بھائیوں کو معاف کر دو، اور سب جو ہے آگے خوشی بھر کی زندگی بسر کرتے ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں یونس علیہ السلام، انہوں نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی، صرف کہ وہ وقت سے پہلے اس قوم سے چلے گئے، اس وقت جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا تھا. تو جیسے ہی وہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کے لیے ان کو مچھلی کے پیٹ میں کہیں دیر تک رکھا. پر اللہ تعالیٰ کا عدل کیا تھا، یہ نہیں کہ ایک نیک بندے نے ایک غلطی کر دی تو اس کو ایک وقت میں ہی ختم کر دو. کچھ مہلت دی کہ مجھ سے دعا لازم کرے گا، کہ میری طرف واپس تواب ہو کے لوٹے گا. تو جیسے انہوں نے دعا کی مچھلی کے پیٹ کے اندر، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر وہ دعا سن کر ان کو معاف کر دیا. تو میرے بھائیو، انبیاء ہیں، اس طرح صحابہ کرام بھی ہیں، اس طرح اس کے بعد تابع تابعین بھی ہیں، سب نے اپنی زندگی میں غلطیاں کی، پر جو اللہ کی طرف لوٹا اللہ تعالیٰ نے اسے خالی کبھی نہیں لوٹایا. بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر اخی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ آپ کی تعداد جو آواز ہے وہ بدل لگ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی طبیعت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ شفا دے، آپ کو طبیعت خراب ہے، پھر بھی آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے. اچھا، ایک اور سوال ہے تاکہ سوال جواب میں بھائی بہن بچوں کو جلدی سمجھ میں آتا ہے، اور اس کلاس میں ہمارے ساتھ بھائی بھی ہے، بہن بھی ہے، بڑے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، تمام ہمارے ساتھ ہیں، تاکہ ان کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ جب انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس حد تک جاتا ہے اسے معاف کرنے کے لیے. اچھا، ایک اور سوال کرتے ہیں، 1 2، اور اس کے بعد ہم اختتام کی طرف جاتے ہیں. اگر کوئی انسان، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے وہ یہودی ہو یا پھر مسلمان ہو، چاہے کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اپنی غلطی پر ندامت ہے، پچھتاوا ہے، تو کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا؟ دیکھیے، دنیا کے اندر 2 ہی شخص ہیں جن کی ایک دم یعنی کہ ان میں کوئی بھی سنز نہیں ہوتے، کوئی بھی گناہ سے نہیں ہوتے. ایک جب آپ پیدا ہوتے ہیں تب آپ کے گناہ، جب تک آپ بالغ نہ ہو جائیں، جب تک آپ کو شعور نہ آ جائے، تب تک آپ پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا. دوسرا وہ شخص ہے جو چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ بدھسٹ ہو، کسی بھی ریلیجن کا ہو، چاہے وہ کتنی بھی عمر کا کیوں نہ ہو، 60 سال کا ہو، حتیٰ کہ اس کی آخری سانس سے پہلے وہ ایک کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس توحید کی برکت کی وجہ سے، اس کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ جو اس نے پہلے کیے ہیں تمام کے تمام جو ہے ختم کر دیتا ہے. اب اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر وہ اللہ تعالیٰ گناہ باقی رکھتا ہے، اب 70 سال کے گناہ ہوں اور اس کے بعد زندگی صرف آگے 10 سال کی ہو، تو کس طرح وہ سارے گناہ ختم ہوں گے؟ اگر ہم دیکھیں، ہم انسانی سوچ سے دیکھیں تو بھئی 70 سال اس نے گناہ کیے ہیں، اب 70 سال نیکیاں کریں. پر اللہ کی رحمت اس طرح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ایک بندے کی ایک ادا پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے دے، اللہ تعالیٰ نہ ہی صرف اس گناہ کو ختم کرتا ہے، بلکہ قرآن کا یہ بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں سے ہی بدل سکتا ہے. جزاک اللہ خیر عبد الرحمن بھائی، یہ بالکل آپ نے بہت اچھی چیز ہمیں بتائی. اچھا، اگر ایک انسان، آپ نے جس طرح بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ اس کی زندگی بھر میں اس نے گناہ کرتے رہے. اگر کوئی انسان
زندگی بھر جو اس کی عمر تھی، جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ غیبت کرتا رہا، یعنی اس کی عمر تھی 60 سال، اور 20 سال سے اس نے غیبت کرتے کرتے اس کی عمر آ گئی 59، یعنی 60 پر مرنے والا ہے، 60 پر، اور وہ 59 پر آ گیا اور اس نے اللہ سے توبہ کی، تو اس کے بارے میں کیا اللہ نے کہا؟ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کل کہ کہہ دو میرے بندوں سے، یا عبادی کہ جو میرے بندے ہیں، الذین اسرفوا جنہوں نے اپنے اوپر جو ہے اسراف کیا، بوجھ ڈالا گناہوں کا، علی انفسہم اپنے اوپر، لا تقنطوا کہ اپنی من رحمت اللہ کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید مت ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے تمام کے تمام گناہ جو ہے معاف کر دے گا، انہو بے شک وہ هو الغفور الرحیم وہ نہایت مغفرت کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر ایک شخص سود خور تھا، اس نے زندگی میں بس سود ہی لیتے گیا، اور اس کی عمر 60 سال تھی اور 59 پر وہ آ گیا اور آ کر اللہ سے معافی مانگی اور زندگی بھر وہ سود کھاتے رہا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے؟ بے شک ان اللہ یغفر الذنوب جميعا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا جس نے زندگی تکبر میں گزاری لیکن آخری میں آ کر معافی مانگ لی؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی معاف کر دے گا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نافرمانی ہے، نماز ہی نہیں پڑھا، پوری زندگی روزے ہی نہیں رکھے، اور آخری میں آ کر اس نے اللہ سے توبہ کی؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا عبد الرحمن بھائی، کیا ایسے شخص کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دے گا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا لیکن شرک موت سے پہلے پہلے اس نے اللہ سے معافی مانگ لی؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا عدل و انصاف ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بندہ معافی مانگ رہا ہے اور اسے بار بار معاف کرے، وہ تو پھر بڑا غفور الرحیم ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ عبد الرحمن بھائی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا، یعنی ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، کیسے پتہ چلے گا ہمیں؟ دیکھیں جیسے آپ معافی مانگتے ہیں، آپ کو کوئی جیسے ہم کوئی چیز خریدتے ہیں، ریسپٹ آتی ہے ہمارے پاس، ویسے تو نہیں ہو سکتا، پر ہے کہ حسن ظن جو ہے کہ ہم گمان جس طرح رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ویسی حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے بھی ویسا ہی گمان رکھتا ہے۔ ہم اخلاص سے دعا کرتے رہیں، مغفرت کرتے رہیں، اور بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں، یہ توفیق ملنا ہی بہت بڑی بات ہے۔ دوسرا کہ آپ کے دل میں بات آئے اور آپ کی زندگی آگے تبدیل ہو رہی ہے، آپ ایک گناہ کریں، اسے توبہ کر لی، پھر آپ اس گناہ میں واپس جا رہے ہیں، آپ اس سے بچ گئے تو بہت بڑی بات ہے۔ اب پھر چلے گا، پھر اللہ کی طرف لوٹ کر آئے، جب تک یہ سلسلہ لوٹنے کا چل رہا ہے تب تک آپ کا چانس ہے مغفرت کا۔ پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو آپ کو اس چیز سے دور ہی کر دے گا، اور یہ چیز ایک نشانی بن سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا وہ گناہ جو ہے معاف کر دیا، پر آپ کو آخری وقت تک حسن ظن پہ ہی رہنا ہے کہ موت تک، جب تک آپ کی آخری سانس ہے تب تک آپ ہر ایک گناہ کے لیے آپ نے کیا ہے اس کے لیے مغفرت طلب کرتے رہیں۔ بارک اللہ فیک و جزاک اللہ خیر۔ عبد الرحمن بھائی، وہ مجھے حدیث قدسی یاد آ رہی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ گناہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اس کے بارے میں ہمارے بھائی بہن بچوں کو وضاحت کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا معاف کرنے والا ہے۔ جی بالکل فیاض بھائی، اس طرح ہی آتا ہے حدیث کے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر ہی کہ ایک بندے نے گناہ کیا، پھر اس نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرے گناہ بخش دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا، اس کو اس کا پچھتاوا ہوا، میں اسے گناہ کو معاف کرتا ہوں۔ پھر وہ اس گناہ میں پڑتا ہے، پھر اللہ کی طرف لوٹ کر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے گناہ کیا ہے، مجھے معاف کر دے۔ تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہو جاتا ہے اس شخص کے اوپر، پر ایک حد میں، ایک لمٹ میں، اس کے اخلاص کو جانتے ہوئے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے بندے اب جو چاہتا ہے وہ کر، میں تیرے سارے کے سارے گناہ جو ہیں اسے میں نے معاف کر دیا اور بخش دیا تجھے۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ تو حدیث قدسی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خود بتاتا ہے کہ میرے بندو، تم نے جو گناہ کرنا ہے کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن انسان یہ نہیں کہ
گناہ کرتے رہے، شرک میں ڈوبا رہے اور اسی پر اس کی موت ہو جائے، اللہ کی نافرمانی، اسے غلطیوں پر ندامت ہو۔ لفیق و جزاک اللہ خیر عبد الرحمن بھائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور اس ایک بات فیاض بھی بہت اہم باقی رہ گئی، ہم نے مغفرت کی بہت زیادہ بات باقی کر لی ہیں، جی جی پر ایک ایسا گناہ ہے، ایک ایسا کبیحہ گناہ ہے جس کے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ ہرگز اس کی مغفرت نہیں کرے گا جو شرک کرے، جو شرک پہ ہی اس کی موت آئے اور اس کی آخری سانسیں چل رہی ہوں پھر بھی وہ شرک پہ ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی معافی نہیں کرے گا، چاہے اس نے جتنے بھی ثواب کمائے ہوں، چاہے اس نے جتنی بھی نیکی، جتنے بھی روزے رکھے ہوں، نماز پڑھی ہو، صدقہ خیرات کیے ہوں، تمام کے تمام جو ہیں باطل ہو جائیں گے اگر وہ اللہ کے سوا یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتا ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ جی بالکل صحیح آپ نے ہمیں بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، کہ جب انسان کی موت اسی پر ہو جاتی ہے، یعنی انسان اللہ سے بنا توبہ کے مر جاتا ہے، یعنی تکبر کرتے ہوئے مر جاتا ہے، یا پھر زنا کرتے ہوئے مر جاتا ہے، یا پھر اور کوئی گناہ، لیکن جو شرک کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، کسی اور کو شریک کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوائے کسی اور کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پارٹنر بناتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شخص کو کبھی جنت میں نہیں ڈالے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اور جو ہمارا سبجیکٹ چل رہا تھا یہ عقیدے والا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں، آپ نے بڑی واضح اور اچھی طرح ہمیں بتایا، کہ سوال بھی بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ہمیں معاف کرتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دیں۔ ولا آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا، کہ آپ نے ہمارے بھائی بہنوں بچوں کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ بارک اللہ فیک و جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ تھے ہمارے بھائی عبد الرحمن بھائی، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ معافی کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم اور جانیں گے، اور اگر کبھی ملاقات ہوتی ہے تو ہم انشاءاللہ اور بھی چیزیں انشاءاللہ ان سے، یا پھر ڈاکٹر نبیل تھے ان سے سیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ایپیسوڈ یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر۔